اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 31 ہے، اور جو آیت نمبر 30 مکمل ہوئی تھی وہاں پر اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وعلم اور سکھا دیا آدم علیہ السلام کو الاسماء کلھا، تمام چیزوں کے نام۔ ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو، کن کو پیش کیا؟ وہ جن چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے وہ چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیش کیں علی الملائکہ، فرشتوں پر۔ وہ فرشتوں کے سامنے اللہ پاک نے پیش کر دیں۔ فقال پس کہا اللہ پاک نے انبئونی، خبر دو مجھ کو یا بتاؤ مجھ کو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو پھر ایسا کرو کہ تم ان چیزوں کے نام بتا دو، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ قالو کہنے لگے، فرشتوں نے جواب دیا سبحانک پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا نہیں علم ہم کو، الا ما سوائے ما جو علمتنا تو نے سکھایا تھا ہمیں، انک انت بے شک تو العلیم خوب جاننے والا ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ قال فرمایا اللہ پاک نے یا آدم اے آدم، انبئہم خبر دو ان کو یا بتا دو ان کو، باسمائہم ان چیزوں کے نام۔ فلما پس جب انبأہم خبر دی ان کو یا بتا دیا ان کو، باسمائہم ان چیزوں کے نام، قال فرمایا اللہ پاک نے علم کیا نہیں اقل لکم میں نے کہا تھا تمہیں، انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں، غیب السماوات والارض زمین اور آسمان کے غیب، واعلم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور جو تم تکتمون چھپاتے ہو۔ یہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اور بامحاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام سے آگاہ کرو۔ پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس کی تھوڑی سی تفسیر، بعض علماء نے یہاں علم آدم الاسماء سے ملائکہ کے ناموں کا علم، بعض نے نسل بنی آدم کے ناموں کا علم، اور بعض نے لغات کا علم، اور بعض نے اسماء الہیہ کا علم مراد لیا ہے۔ لیکن الاسماء کلھا کے الفاظ سے کسی خاص جنس یا نوع تک علم کو محدود اور مختص کرنا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس، مجاہد، قتادہ، اکرمہ اور ابن جبیر رضی اللہ عنہم یہ سب صحابہ کرام ہیں، ان سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء موجودات کے نام سکھا دیے، خواہ بڑی تھیں یا چھوٹی۔ اور دوسرا غور طلب نقطہ یہ ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء یا موجودات عالم کے صرف نام ہی بتائے گئے تھے، یا ان کی صفات، خواص اور افعال کی معرفت بھی عطا کی گئی تھی؟ تو اس کا اجمالاً جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم کے ارشاد الاسماء کلھا سے مراد صرف اشیاء کے نام نہیں بلکہ ان تمام اشیاء کی صفات، خواص، افعال، ماہیت اور حقیقت وغیرہ سے متعلق وہ سارا ضروری علم مہیا کیا گیا جو کسی چیز کو صحیح طور پر جاننے کے لیے مطلوب ہوتا ہے۔ صرف ان کے خالی نام جان لینا کسی ٹھوس فضیلت اور منصب خلافت کی اہلیت کا باعث نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری بات یہ جو قال یا آدم انبئہم، اے آدم تو ان کو ان چیزوں کے نام بتا دے، اس کی تفسیر میں یہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب فرشتے بارگاہ عزتی میں اپنے عجز کا اعتراف کر چکے کہ ہم تو نہیں جانتے ان چیزوں کے نام، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری کا اس طرح مشاہدہ کرایا
اور یہ مشاہدہ فرشتوں کے لیے ایک ایسی تجربی توثیق یعنی ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن کا درجہ رکھتا تھا جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت ان کے استحقاق خلافت کی نسبت کسی شک و شبہ اور حیرت و استعجاب کی گنجائش نہ رہی، اور اس واقعے کے ذریعے فرشتوں پر اس حقیقت کو اشکار کرنا مقصود تھا کہ بنی آدم کے اندر صرف خون ریزی اور فساد انگیزی کا ہی ملکہ موجود نہیں، بلکہ اسے علم و شعور کی وہ استعداد بھی عطا کی گئی ہے جس کے باعث وہ کائنات کی تکوینی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھ سکتا ہے، اچھائی اور برائی میں واضح امتیاز کر سکتا ہے، اور اشیاء عالم کو اپنے تصرف میں لا کر ان کے خواص افعال کو جاننے کی وجہ سے انہیں نیک اور بد مقاصد کے حصول کے لیے استعمال بھی کر سکتا ہے، اور اس کے اسی علم و آگاہی اور شعور و معرفت کی بنا پر ہم نے اسے کرۂ ارضی کی خلافت عطا کی ہے۔